بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صبح بخیر، ہاؤ آر یو آل ویورز؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آر فار رومیسا کے چینل کی طرف سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اچھی بات کے سیگمنٹ میں آپ سب کا خوش آمدید۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے شیر اور ولی اللہ۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، آپ کسی جنازے میں داخل تھے، جنازے کی تدفین وغیرہ سے فارغ ہو کر آپ آرام کی غرض سے کسی جنگل کی طرف جا نکلے۔ آپ جنگل پہ جا کر پتھر پر آرام فرما رہے تھے، آپ کی نگاہ سامنے ایک غار پر پڑی جو کافی اندھیرے سے معمول ہوتا تھا۔ تو آپ نے سوچا شاید وہاں پر چور یا ڈاکو اپنا ٹھکانہ بنائے ہوئے ہوں گے۔ اس غرض سے آپ تھوڑا سا آگے بڑھے اور آپ نے غار میں جھانک کے دیکھا، وہاں پر ایک بہت ہی حسین بزرگ عبادت میں مشغول تھے۔ آپ نے ان سے طلب کرنا چاہا کہ حضرت آپ یہاں پر کیسے جنگل میں ہیں؟ یہ تو بہت خطرناک جنگل ہے، آپ کو کسی چرین پرین یا درندے سے ڈر نہیں لگتا؟ ان صاحب نے فرمایا، جو ولی اللہ عبادت میں مشغول تھے، کہ میں ملک شام کا رہنے والا ہوں، میں نے سنا ہے کہ بصرہ بہت پاک سرزمین ہے، میں نے کیوں نہ سوچا کہ بصرہ میں آئے اور وہاں آ کر اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا، حضرت آپ یہاں پر ہوتے ہیں تو آپ کھاتے پیتے کیا ہیں جنگل کے اندر؟ انہوں نے کہا، جب بھوک لگتی ہے پتے توڑ کے کھا لیتا ہوں اور پیاس لگتی ہے ندی کا پانی پی لیتا ہوں۔ تو حضرت حسن بصری نے ان سے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانے تو آپ کھانے کا انتظام میں کر دوں۔ اس شخص نے بہت منع کیا، لیکن حضرت حسن بصری کے بے حد اصرار پر اس شخص نے کہا، چلیں آپ پھر میرے لیے 2 روٹیاں اور تھوڑا سا نمک لے آئیے گا، سالن لے کر نہیں آئیے گا۔ حسن بصری صاحب شہر آ گئے، انہوں نے 2 روٹیاں بنوائیں، نمک رکھوایا اور واپس جنگل کی طرف چل دیے۔ جب وہ غار کے پاس پہنچے، انہوں نے دور سے دیکھا کہ ایک شیر غار کے منہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کو کافی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ سمجھے کہ شیر نے اندر بیٹھے ہوئے نیک شخص کو کسی طرح کا نقصان پہنچا دیا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کوشش کی کہ میں غار کے اندر جھانک کے دیکھوں آخر وہ معاملہ کیا ہے۔ جب آپ نے غار میں دیکھا، آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ شخص وہاں موجود تھے اور عبادت میں مشغول تھے۔ آپ نے ان کو آواز دی اور کہا کہ حضرت آپ اندر بیٹھے ہیں، آپ کو علم بھی ہے باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ تو اس شخص نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے حسن بصری، تم مجھ سے اس طرح کیوں بات کر رہے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ آپ کے غار کے باہر شیر آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان نیک شخص نے اللہ پاک سے دعا طلب کی اور شیر سے کہا، اے شیر، اگر تو اللہ کے حکم سے آیا ہے اور مجھے نقصان پہنچانے کی غرض سے آیا ہے، اللہ نے تجھے بھیجا ہے تو میں تجھے نہیں روک سکتا، اور اگر تو اپنی ہی کسی غرض کے لیے بیٹھا ہے تو لہٰذا تو یہاں سے بھاگ جا۔ آپ کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی، شیر وہاں سے جلدی سے بھاگ گیا۔ حسن بصری صاحب اندر آئے، انہوں نے آپ کو روٹیاں دیں۔ اس بڑے شخص نے روٹیاں دیکھی اور زوروں کا تار رونے لگے، اور اس نے اوپر دیکھا اللہ پاک کی طرف، اللہ پاک سے دعا کی، اے اللہ، اگر میں تیری نگاہ میں ذرا سا بھی نیک انسان ہوں تو میری روح کو طلب کر لے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس شخص کی روح فنا ہو گئی اور اس کی باڈی زمین پہ تھی۔ حضرت حسن بصری یہ دیکھ کے کافی حیرت زدہ ہوئے۔ آپ شہر آئے، اپنے چند دوستوں کو لیا کہ وہاں غرض سے چلتے ہیں کہ اس شخص کی نہلائیں دھلائیں تدفین کریں۔ جب آپ واپسی غار پہنچے تو آپ کو وہ شخص نہیں ملا، آپ کافی پریشان ہوئے۔ تو پھر آپ نے سوچا کہ جس میں اللہ پاک کی رضا، جب ایک شخص ملک شام سے یہاں پر آیا، شاید اللہ پاک کو یہی منظور تھا۔ تو مورل آف دا اسٹوری ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم دنیا کو بالکل نہیں بھلا سکتے، لیکن ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی یاد رکھنا ہے، کیونکہ دین میں ہی ہماری، اگر ہم دین کو توجہ دیں گے، ہماری دنیا کی اور دین کی دونوں کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھی ہے۔ دنیا میں آپ بسیں لیکن اپنے اندر دنیا کو نہ بسائیں۔ آئی ہوپ آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی ہو، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ محمد سلمان خان آپ کی خدمت میں حاضر تھے آر فار رومیسا کے چینل سے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ بوٹسوانا، افریقہ۔ اللہ حافظ۔